السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیکل اسلام کیا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا یہ لفظ ریڈیکل اسلام، رجت پسند اسلام، فنڈامنٹلز۔ تو یہ ریڈیکل اسلام بنیادی طور پر کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ریڈیکل اسلام ایک تو یورپ کے اندر کچھ چیزیں جو ریئیکشن کے طور پر اسلام کے آئی ہیں، اس میں ایک یہ چیز آئی ہے ریڈیکل اسلام، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے یا نفرت کرتے تو آپ اس کو کوئی نام دے دیتے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی چڑ لگا دیتے ہیں۔ تو ایک تو چڑ یورپ سے لگائی گئی ہے، وہ سب مسلمانوں کو جس کی داڑھی ہو یا وہ ٹوپی رکھا ہو میری طرح، صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ریڈیکل اسلام ہے۔ یہ ایک چڑ ہے، لیکن جو آپ سمجھیں کہ ریڈیکل اسلام جو اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے علماء ہیں، کچھ ایسے مولوی، علماء تو میں نہیں کہوں گا، مولوی حضرات، کہ جو کہتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر وہی پرانے زمانے کی جو ریت و رواج ہے، کلچر ہے، تہذیب اور ثقافت ہے، اس کو دوبارہ سے آج لے کر لایا جائے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلچر کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر خواتین اس طرح کا برقع پہنتی ہیں۔ یہ جو پہنا جاتا ہے، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی ہر خاتون پہنے، سعودی عرب کی ہر خاتون پہنے، انڈیا کی ہر خاتون پہنے، تو یہ اسلام ہے، اور جو نہیں پہنتی وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے، تو یہ آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ آپ افغانی کلچر کو لے کر آ رہے ہیں اسلام سمجھ کر، اور اس کو پورے مسلمانوں کے اوپر لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کا کوئی کلچر ہو، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کہا کہ یار یہ کلچر بھی ساتھ میں مسلمان ہو گیا، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کلچر کی جو نافذ کر رہے ہیں، اس کو ریڈیکلزم کا۔ یا آپ یوں دیکھیں کہ شروع کے زمانے میں وہ تلواروں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی، آپ یہ کہیں کہ جی تلواروں کے ساتھ ہوگی۔ پہلے جو ہے وہ ان کے رہن سہن وہ کچے مکانات کے اندر ہوتے تھے، مٹی کے برتنوں میں پیا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں کہ جی اسلام یہی ہے کہ آپ مٹی کے برتنوں میں پئیں، مٹی کے برتنوں کو استعمال کریں، کچے گھروں میں رہیں، خچر گھوڑے یہ چیزیں استعمال کریں، داڑھی کو جو ہے وہ اتنا بڑھا کے رکھیں، سر کے اوپر ہمیشہ پگڑی باندھ کے رکھیں، بڑی چادر اوڑھ کے رکھیں، ہاتھوں میں بڑی تسبیح لے کے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ پرانی چیزوں کو آج کے دور کے اندر لے کر آنا اور اسے اسلام سمجھنا ہے۔ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، یہ اس زمانے کے اندر اسلام نہیں تھا۔ اس کو اگر ایک شخص نے مسلمان ہوا اور اسلام نے اس کو اس کے لباس کے ساتھ قبول کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی تم اپنا لباس بدل کے آؤ، چینج کر کے آؤ، کیونکہ وہ تو لباس کی بات ہی نہیں کرتا نا اسلام تو بات نے کی آپ کے رویوں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے بیہیویئر سے۔ تو اب یہ جو اس پرانے کلچر کو لے کر آنا، آج کے زمانے میں امپلیمنٹ کرنا، یہ دراصل یہ سوچ کیا ہے؟ ریڈیکلزم کہا جاتا ہے۔ اور صوفیزم دوستو اس ریڈیکل اسلام کے سامنے ایک بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے، کیونکہ صوفیزم کے اندر نہ کسی کی قوم کی جو ہے وہ بڑائی ہے کہ ہماری قوم بڑی ہے۔ صوفیزم گلوبل بیہیویئر، یونیورسل جو ہے وہ اخلاق سے بات کرتا ہے۔ صوفیزم جو ہے وہ اس ریڈیکلزم کے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ کہ صوفیزم ایسے کھڑا ہے کہ صوفیزم اسپریچویلٹی کی بات کرتا ہے، روحانیت کی۔ صوفیزم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی جو روح ہے، وہ خواہ وہ اس کی کوئی بھی مذہب ہو، وہ روح جو ہے اس روح سے بات کرتا ہے کہ وہ روح آپ کی انسانیت کی ہونی چاہیے، وہ سب انسانوں کو ایک سمجھتا ہے۔ چونکہ ریڈیکلزم کے اندر کیا ہے کہ اپنی قومیت کی بات ہے، اپنی بڑائی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نان مسلم کا دنیا سے خاتمہ کرنا ہے، جو بھی اسلام کے اوپر نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اس کا وناش کرنا ہے۔ یہ جو سوچ ہے، اس کے سامنے صوفیزم ایک بہت بڑی دیوار اور بہت بڑی ایک روشنی کا مینار ہے، جو اس وقت امت یا مسلم ورلڈ جو اس کے اوپر ایک بدنامی کا جو دھبا لگ رہا ہے کہ دنیا کے ماڈرن ایج کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا۔ تو میرے نزدیک صوفیزم یا اسپریچویلٹی جو کہ اس وقت میں ایک بہت بڑا ایک یوں سمجھے کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہاں پر دو اسلام ہیں، یہاں پر دو سوچیں ہیں، دو تھنکنگ ہے، دو نظریات ہیں، اور یہ بیسیکلی کلچر کا اور اس کا آپس میں ایک مقابلہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. یہ فالٹ ہے بیسیکلی. کچھ جب اسلام آگے بڑھتا گیا، کچھ علاقوں کے اندر آیا، وہاں کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی تہذیب اور کلچر کو بھی کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ اسلام ہے. مثلا جب عرب باہر آئے تو عربوں نے جب باہر آ کر باہر کے لوگ جب مسلمانوں نے کہا یار عربی اچھا ایسے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی پگڑیاں باندھنا شروع کر دی. اچھا عربی جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح کا لباس. انہوں نے سمجھا کہ عربیوں کا جو جسم ہے یہ بھی اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو باہر کے لوگوں نے خاص طور پر یہاں ہندوستان کے یا جو رشیا کے سائڈ پہ یا افغانستان کی طرف کے لوگ جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے جو عربی آتے ہوئے دیکھے ان کے اس حلیے کو بھی سمجھ لیا. اس طرح افغانستان سے جو لوگ آئے تھے ادھر ہندوستان کی طرف جو بادشاہ تھے اور عبدالی کے زمانے میں یا غزنوی کے دور میں، تو انہوں نے جو ان کا حلیہ تھا یا ان کی خواتین جو ان کے ساتھ تھی، یہاں کے رہنے والی خواتین نے، یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اسی ریت و رواج کو ہی اسلام سمجھ کے کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کیا. ان کو کوئی یہ سمجھانے والا نہیں تھا کہ بھائی ریت و رواج کے ساتھ یا لباس کے ساتھ اسلام کا تعلق نہیں ہے، آپ اس چیز کو لے کر اپنی پوری کلچر کو بدل رہے ہو. تو کلچر کو علاقے کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان کا یا ہندوستان کا یا امریکہ کا یا سعودی عرب کا ایک کلچر ہوتا ہے. اب چاہے وہاں کے رہنے والا وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، وہ اپنے کلچر کے ساتھ رہے گا. اب کلچر کو آپ کسی مذہب کا نام دے کر اگر آپ اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، اس کو کہنا شروع کر دیں کہ جی ہمارا یہ کلچر اپناؤ، ہماری طرح رہنا سہنا اپناؤ، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی اسلام کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو ریڈیکلزم جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو بھی آپ نے اسلام بنا کے پیش کرنا ہے، یا دنیا میں جو نان مسلم ہے وہ بھی ہمارے اس کلچر کو لے کے اپنائیں، ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہماری باتوں کو مانیں. تو صوفیزم اس کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اور صوفیزم ایک گلوبلی چلتا ہے. صوفیزم وہ انسانی روح سے گفتگو کرتا ہے، انسانی روح کو اپیل کرتا ہے کہ انسانی روح وہ خدا کے ساتھ جوڑے، اور خدا نے جو انسانیت کو، پوری انسانیوں کو پیدا کیا، پوری دنیا کے انسان، وہ جس طرح ان کی نیچر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح وہ سب انسانوں کے اندر کوئی فرق نہ کرے. تو یہ ہے صوفیزم ریڈیکلزم کے سامنے. بہت بہت شکریہ.